بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ پاکستان اور بھارت کی سیاست کی بہت ساری مشترکات ہیں، ان کے بہت سارے نکات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ ہمارا اختلاف موجود ہے۔ یعنی ڈی چوک کے اندر طاہر القادری صاحب حملہ آور ہوئے اور ساتھ ان کے عمران احمد خان نیازی صاحب بھی پیچھے چھپ چھپا کے ناچنے گانے والے اور والیاں لے کر ڈی چوک دھوکے سے پہنچے۔ ٹھیک ہے بھئی، رہنا تو آپ پارا کے پاس تھا، ٹھیک ہے، ایتھے فکرہ آیا سی، میں روک لیا جی، اللہ دی قسم میں روک لیا جی، ٹھیک ہے، جنہوں نے بلایا تھا، لیکن میں فکرہ نہیں کہہ رہا۔ تو رہنا تو نے آپ پارا کے پاس تھا، لیکن نثار علی خان سے دھوکہ کر کے عمران احمد خان نیازی پرانے کلاس فیلو ہونے کا فائدہ اٹھا کر ڈی چوک پہنچ گئے۔ تو ڈی چوک پہنچ کے پھر انہوں نے جو گند مچایا وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ جناب، ہم نے اپنے معاشرے میں سے گند صاف کرتے ہوئے اہل پاکستان نے ڈی چوک پورے کا پورا ایکسپورٹ کر دی، ٹھیک ہے، اور ایکسپورٹ کر کے ہم نے بھیج دیا نئی دلی۔ نئی دلی کے اس وقت نئی دلی میں اس وقت جو ہے وہ ڈی چوک سج چکا ہے، اور ڈی چوک کی تمام رونقیں جو ہے وہ مسرت شاہین کیا بیچتی تھی ڈی چوک کے اندر، جو اس وقت نئی دلی میں رونقیں اور میلے لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو اخلاقیات سے آ رہی ہو، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے۔ جو میرا مطلب ہے ڈی چوک میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، آپ ذرا وہاں کے ویڈیو اور کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے والے ڈی چوک والوں کو اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا۔ جو رونقیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، معاملہ کہاں سے شروع ہوا ہے جی؟ معاملہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ وہ ان کا کوئی امتحان ہوتا ہے، اس کے پرچے لیک ہو گئے، اور لیک ہونے کے اوپر چھاتروں جو ہیں وہاں کے، انہوں نے طلبہ جو ہیں انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ اور اگر آپ نے 3 ایڈیٹ فلم دیکھی ہو تو اس کے اندر ایک کریکٹر ہے جو کہ عامر خان نے ادا کیا ہے، وانسو بانگڑو، ٹھیک ہے، اور وانسو بانگڑو جو ہے وہ مطلب کہ ایک بڑا ہی میچور اور سلجھا ہوا اور مثبت کردار ہے۔ وہ کردار حقیقی طور پہ بھارت میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں جب وہ اس کے علاقے کے اندر، ویسے وہ جس علاقے میں فلم فلمائی گئی ہے اس کے اوپر اب چائنا کا اس جھیل پہ قبضہ ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے اس نے احتجاج کیا اپنے اس علاقے کے حقوق کے لیے، تو اس کو گرفتار کر کے ایک دور دراز جیل میں بھیج دیا گیا۔ وہ بھارتی ہیرو ہے، بھارت کا ہیرو ہے، اور اس کے اوپر فلم بنائی گئی تھی باقاعدہ۔ اور وہ وانسو بانگڑو جو ہے وہ وہاں سے قید کاٹ کے آیا، اور اس کے بعد اس پرچے کے لیکیج کے اوپر اس نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، اور بھوک ہڑتال کر کے اس نے کہا کہ جناب یہ تعلیمی نظام جو ہے اس نے تباہی پھیر کے رکھ دیا، اس کو تبدیل کیا جائے۔ فلم میں بھی وہ اسی بات کا پرچار کرتا ہوا پایا جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس میں ہم کلرک جنریٹ کر رہے ہیں، ہمیں کریٹو لوگ بنانے چاہیے۔ یہ فلم کا بڑا مثبت میسج تھا۔ 3 ایڈیٹ فلم دیکھیے گا، وانسو بانگڑو کا کردار جو عامر خان نے جہاں کیا، وہ وانسو بانگڑو صاحب جو تھے انہوں نے ہڑتال کر دی۔ پہلے تو اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، پھر 15-16 دن ہو گئے تو کہا گیا کہ اگر 4 دن یہ اور بھوک ہڑتال پہ رہے تو یہ فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو کاکروچ والی پارٹی جن کو قرار دیا تھا بھارت کے ایک جج صاحب نے آبزرویشن میں، اگرچہ اس جج نے معافی مانگ لی، لیکن کاکروچ پارٹی جو تھی وہ انلیش ہو چکی، اور کاکروچ پارٹی جو تھی وہ وانسو بانگڑو صاحب کی سپورٹ کے اندر نکل کر ان کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ اوپر سے یہ پیپر لیک ہونے والا جو فیول تھا وہ ہو گیا تو آگ لگ گئی۔ تو وہ طلبہ جو اس نظام تعلیمی نظام کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد اپوزیشن کانگریس نے دیکھا کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، اسے جو شکست ہوئی تھی ابھی حالیہ دنوں میں 50 لاکھ ووٹ جعلی قرار دے کر مسلمانوں کے، اور جس طرح مودی نے جیتا تھا بنگال پہلی دفعہ تاریخ کے اندر بی جے پی نے، اس کا زخم اس کے ہرے تھے کانگریس کے، تو کانگریس بھی میدان میں کود پڑی۔ تو جیسے ہی کانگریس میدان میں کودی تو مودی صاحب نے کیا لادو رگڑا، تو جناب راہل گاندھی صاحب جو کہ پوتے ہیں اندرا گاندھی کے، جنہوں نے پاکستان توڑا تھا اور 2 قومی نظریہ بقول ان کے خلیج بنگال میں ڈبویا تھا،
وہ इंदिरा गांधी साहिबा जो थी वो फौरी तौर पे उनके पोते को जमीन पर लटा के पुलिस ने तोया, चंगी तरह टका के, और उनकी बहन प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जीप में सुटा और उसकी जनाब यहां से पकड़ गए। उसको नारे लगाती नहीं है वो बेचारी, उनकी वीडियो भी आ गई है, लेकिन उसको भी ले गए और दोनों को जाके जेल में टाक दिया गया। ठीक, लेकिन वो लोग वहां पे बैठे। साथ ही इधर में चूंकि सरदार हमारे देर से जागते हैं तो सरदारों को भी होश आ गया, तो उन्होंने कहा कि जनाब ज़रात जो जिस तरह से साउथ इंडिया ने हॉस्टेज बनाई है पंजाब की, और पंजाब के जिम्मेदार का खून निचोड़ कर मरकजी हुकूमत ले गई है, तो लिहाजा हमारे पास भी बेहतरीन मौका है कि पहले का जो हमारा अधूरा एहतजाज था, जो कि लंबा तरीन एहतजाज था, कई महीनों तक जारी रहा नई दिल्ली में, उसको रिवाइव किया जाए। तो उन्होंने भी नई दिल्ली पहुंचने का एहतमाम कर दिया। यूं जितने भी अनासर हाय अरबा इस एहतजाज के लिए चाहिए थे वो पहुंच गए हैं। ठीक है, डी चौक से 100 गुना बड़ी रौनकें खवातीन जो हैं वो वहां पे पहुंच चुकी हैं और मनोरंजन जारी है। और उसके बाद जो छात्रों जो हैं, तलबा जो हैं, वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं और उनका भी एहतजाज जारी है। यूं मल्टीपल फोर्सेस इकट्ठी हो गई। ठीक है ना, ये जिस बूदी ने हमारे यहाँ डी चौक आबाद करवाया था, हमारी तो बद्दुआएं ही थी। ठीक है, वो हमारी बद्दुआएं कबूल हो गई है। वही डी चौक अब नई दिल्ली के अंदर सज गया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता मैंने एक काम किया है कि जब जो है वो भारत 26 टुकड़ों में तकसीम होगा तो रियासत महाराष्ट्र का गवर्नर जो है वो मेरी तरफ से जनाब शाहरुख खान साहब होंगे। ठीक है, आमिर खान को मैं कोई ओहदा नहीं दूंगा भाई, मेरी तरफ से शाहरुख खान साहब होंगे, उनको संभाल के रखा जाना चाहिए और उनकी नामजदगी जो होगी वो ऐवान सदर इस्लामाबाद से होगी। ठीक, हाँ, नई दिल्ली का जिला जो है वो हम नहीं लेंगे, लेकिन आगरा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये जो है वो अपना हमारे यहाँ एक वो हैं रूहानी प्रेडिक्शंस करने वाले सरफराज शाह साहब, उन्होंने फरमाया है। तो इसके ऊपर खाकसार ने अर्ज किया कि सर वो फिर को माले गनीमत भी आएगा। तो जो बंदा साथ बैठा था उन्हें जोर दी, मैंने मुक्का मारे की बकवास कर रहता था। मैंने कहा माले गनीमत में भी तो कुछ आएगा ना फिर जब है। तो उसने कहा आहिस्ता से हाँ आएगा, तो आप क्या लेंगे? मैंने कहा मैं तो माधुरी दीक्षित लूंगा। ठीक है, माले गनीमत। उन्होंने कहा अमरीका टुर गई हूँ और बड़े पैसे लेती है भारत पे आके ना किसी प्रोग्राम में बैठ के मुस्कुराने के। मैंने कहा नहीं, माले गनीमत में कुछ ना कुछ तो आएगा ना यार। उन्होंने कहा कोई नई नस्ल में से पसंद फरमा ले। मैं कहा नहीं, नई नस्ल वाले तो अपने नहीं है, हम तो अपने हम उम्र के साथ। ठीक है, या अगर वो जिंदा रही उस वक्त तक, वो कौन सी थी वो है वो जो टांगा चलाती थी उस फिल्म के अंदर, शोले के अंदर जो टांगा चलाती थी, इन दोनों में से कोई एक जनाब। वो जनाब महफिल उधर कोई नेक पाक सजी हुई थी, इधर मेरा दोस्त हंस हंस के थल्ले मुंह करके कह रहा दादा आप बहुत शैतान आदमी है। मतलब 65 साल के बाबे के अंदर से 6.5 साल का शरारती बच्चा निकल आता है। मैं नहीं, मैं तो वैसे यार ख्वाहिश के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं ना हो सकती। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी तो बद्दुआएं ही हैं। बाज लोग कहते हैं कि जनाब मारखोर ने बड़ा काम किया। मारखोर ने कोई काम नहीं किया, मारखोर तो बस बैठ के जगाली कर रहा है। और जनाब इस वक्त वहां पे एक बकायदा तमाशा जो है वो लगा हुआ है। और मोदी साहब के इस्तीफे के ऊपर बात हो रही है कि मोदी को कुर्बानी देना पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बीजेपी के अंदर भी से भी सपोर्ट हो सकती है इन मुजाहिरों को, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ना जिन्हें सोने की तारों वाली शेरवानी पहन के वजारत उज़्मा का हलफ उठाने का शौक मारे जा रहा होगा, तो वो भी तो मौजूद होंगे ना सर। तो इसलिए बीजेपी के अंदर की भी हो सकती है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो कूद पड़े और उन्होंने कहा कि जनाब अरब स्प्रिंग का ये मरहला जो है ये भारत पहुंच गया है, तो अब पाकिस्तान कब पहुंचेगा? मरो, पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान में 9 मई का अरब स्प्रिंग हो चुका है, लेकिन चूंकि हमें तो जेन जी भी जाली मिली ना,
ٹھیک ہے نا, فضیلہ قاضی اور فضیلہ کیسرانی اور وہ کیا ہے جی ان کا صاحبزادہ جو ہے, وہ جعلی قسم کی جو جنریشن زی تھی نا, رنگ و روغن کر کے شرطیاں نئے پرنٹوں کے ساتھ اوپر لکھ کے, ٹھیک ہے, اور جناب امریکہ کی شہزادی سندھ کی گود میں پیچھے لکھا ہوا تھا, تو لنگ جا ساڑی خیر ہارن دے کر پاس کریں, فاصلہ رکھیں, حد سپیڈ 60 کلومیٹر ہے. وہ ایک فضیلہ قاضی کا صاحبزادہ بھی تو لانچ ہوا تھا نا جین زی کے نام کے اوپر. تو پہلی بارش آئی تو جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو زیادہ بارش ہو گئی تو زیادہ پانی آ گیا, تو اس کا سارا رنگ و روغن اتر گیا. جس ہمارے ہاں تو جین زی بھی جعلی ہوتی ہے نا جی, ہمیں تو جین زی بھی درست نہیں ملتی. تو جین زی ہمارے ہاں آ چکی, پی ٹی آئی کے شکل کے اندر عرب سپرنگ اپنا جو ہے وہ دکھا چکی, اور اس لیے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے مال و متاع لپیٹ کر سمیٹ کر دوبارہ الماریوں میں رکھ دیں جو پاکستان میں جین زی کی آمد کے منتظر ہیں. تو اس لیے پاکستان میں جین زی آئی, بڑے کنٹرولڈ ایٹماسفیئر کے اندر لائی گئی, اور اس کا سارا جو تھا وہ ڈپریشن باہر نکلوایا گیا, اس سے گالم گلوچ دلوائی گئی, اسے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت کا نشان بنا کے رکھ دیا گیا, اور اسے معاشرے کے اندر کریہ اور قابل نفرت بنا دیا گیا, اور بنا کے تو اس کو واپس لپیٹ کے وہیں پہ کر دیا گیا. ہاں اس کی جو باقیات ہیں یا جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ وقتاً فوقتاً اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اس امر کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں جین زی نے آنا ہے. وہ جین زی آ چکی ہے سر, اور آ کر جا بھی چکی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے منطقی انجام کو پہنچ بھی چکی ہے. اس لیے آپ خاطر مدارت جو ہے وہ سمیٹ کے دوبارہ بیگ میں رکھ لیجئے, اب اس نے نہیں آنا. تو کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر وہ عرب سپرنگ کا جو آخری مرحلہ تھا جو کرسٹ کی شکل کے اندر آیا تھا, اور جس میں جو ایران میں بھی آیا تھا, ایران کو کم از کم 2 مرحلوں کے اندر 7 لاکھ کے قریب بندے مارنے پڑ گئے ہیں 2-3 مرحلوں کے اندر. تو یہ والا جو تھا سپرنگ ہی تھا نا جو کہ اس کا ایسے ویو چلتی ہوئی آئی ہے, تو وہ آ گئی ہے. تو یوں نئی دلی کے اندر رونق لگی ہوئی ہے بھائی جان, یہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں, آپ اس کو سمیٹیے. ہاں ہم جو ہیں وہ واگا کی جو پریڈ ہوتی ہے اور اس میں جو وہ اتنا بڑا سٹیڈیم بن گیا ہے, ان سیڑھیوں پہ بیٹھ کے تاڑیاں ضرور ماریں گے آپ کی طرف دیکھ کر, جس طرح کے آپ مارتے رہے ہیں. اور ہمارے پاس بھی میجر گوروواریہ کے لیول کے لوگ موجود ہیں, اور ارناب گوسوامی جیسے اینکر موجود ہیں جو کہ اس کے اوپر پروگرام بھی کرتے رہیں گے. لیکن ہم اس کے معاملے کے اوپر قطعاً خوشی نہیں منائیں گے ماسوائے تاڑیاں مارنے کے, کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش یا خواہش کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کر دیا کہ ساڑیاں تے بددعائیں نہیں نا جی, ہاں جی آؤ ہماری بددعائیں کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ اس وقت بھارت کے اندر یہ بہت سارے عناصر جو کہ پروٹیسٹرز ہیں, جو کہ معاشرے کی انسپائریشن ہے, وہ مودی گورنمنٹ کی, اور وہ اپنی گورنمنٹ کو نکمی اور جاہل کہتے ہیں, ڈنگر کہتے ہیں, انڈر میٹرک کہتے ہیں, ان کے خلاف میدان کے اندر آ چکے ہیں, اور ناچ ناچ کے پھڑک پھڑک کے ٹھمکے لگا لگا کے ڈفلی کے اوپر گانا بجا بجا کے وہ احتجاج کر رہے ہیں. بڑا مزیدار احتجاج ہے جی, اس کے کلپس دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. تو بہرحال وہ میرا خیال ہے یہ جو اس ویو کا آخری مرحلہ ہے وہ یہ شروع ہو چکا ہے. یہ والا مرحلہ پاکستان میں سب سے پہلے آیا اس علاقے میں, پھر نیپال میں آیا, پھر بنگلہ دیش میں آیا, اس سے پہلے سری لنکا میں آیا, ٹھیک ہے, اور اب آخرکار بھارت کے اندر انٹر ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی یا معاشروں کی جب حالت دیکھتے ہیں اور اپنی اشرافیہ کے عللے تللے دیکھتے ہیں. جب تک میڈیا ریگولیٹڈ تھا تب تک یہ عللے تللے عام عوام کے پاس نہیں پہنچتے تھے. اب سوشل میڈیا ہے تو وہ عام عوام کے پاس پہنچتے ہیں, تو پھر ان کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جج جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد 22 لاکھ کی پینشن لے گا, اور ساتھ میں اس کو 3000 یونٹ بجلی کے بھی فری ملیں گے, اور میرے اگر 200 یونٹ سے بڑھ کے ایک مہینے میں کنزمپشن 201 یونٹ ہو گئی تو اگلے 6 مہینے میرا بل 8000 روپے آئے گا 2000 کی بجائے. تو اس کے اوپر پھر عوام کے اندر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے, غصہ پیدا ہوتا ہے,
اور اس غصے کے نکالنے کے لیے یہ اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں، اور یہ تحریکیں جو ہیں وہ پھر حکومتوں کی تبدیلی کے اوپر منتج ہوتی ہیں۔ آخر میں ذرا عقل والی بات کہہ گیا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پاکستان کے اندر یہ والا پریشر بھی جال سازی کر کے پی ٹی آئی کے ذریعے نکلوا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی غیر معمولی تبدیلی کی امکان نشتہ، جو روٹین کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں وہ تو ضرور آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔